ایک شاعر ہیں رحمان فارس، انہوں نے بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے اس کے اوپر، پوری کی پوری صورتحال کے اوپر. اس ویڈیو کے آخر پہ وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے کام رہتے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، کروڑوں لوگ بھوکے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. دونوں ملکوں کے بارڈر کے اس پار دیکھ لیں اس پار دیکھ لیں، حقیقت بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کھلونوں والی عمروں میں انہیں ہم موت کیوں بانٹیں، بڑے معصوم بچے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. پڑوسی یار جانے دو، ہنسو اور مسکرانے دو، مسلسل اشک بہتے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. کیونکہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں نا، ان کی فیملی سے آپ کبھی پوچھا کریں کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. ہم تو میڈیا پر بیٹھ کر واہ واہ کر دیتے ہیں اور انہیں غازی اور شہید کے لقب دے دیتے ہیں. ان کی فیملیز کس قسم کے ٹراما سے جو ہے وہ گزرتی ہیں، وہ بڑا ایک دردناک لمحہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھلا اقبال و غالب کا کہاں بٹوارا ممکن ہے، کہ یہ سانجے اثاثے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. اگر نفرت ضروری ہے تو سرحد پر اکٹھے کیوں، پرندے دانا چگتے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. سرحد تو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، پرندے ادھر بھی دانا چگتے ہیں ادھر بھی چگتے ہیں، سرحدیں ساتھ ہیں، تو لڑائی کس بات کی. چلو مل کر لڑیں ہم تم جہالت اور غربت سے. یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جنگ کے کسی بھی معاملے کے اوپر، کہ ہماری جو جنگ ہے وہ یا تو غربت کے ساتھ ہونی چاہیے یا جہالت کے ساتھ ہونی چاہیے. آپس میں لوگوں کی جنگ نہیں، ایک دوسرے کے لوگ مارنا، تنصیبات کا نقصان پہنچانا، یہ دونوں ملکوں کی عوام کے لیے فائدے مند نہیں ہے. آپ ریاستی سطح پر جیت سکتے ہیں، آپ شخصی سطح پر جیت سکتے ہیں، آپ کے ملکوں میں کوئی ایک شخص ہیرو دونوں ملکوں میں بن سکتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، لیکن عوام کا فائدہ نہیں ہے. لڑائی لڑنی ہے تو غربت اور جہالت سے لڑیں. بہت سپنے ادھورے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، سنبھالیں ان کو مل جل کر، سکھائیں فن محبت کا. بہت جوشیلے لڑکے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. اور پھر وہ آخر پہ کہتے ہیں کہ ادھر لاہور ادھر دلی، کہاں جائیں گے ہم فارس، یہی دو چار قصبے ہیں ہمارے بھی تمہارے بھی.